الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ المولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے انہیں پہچان کر صدیق اکبر نے نہ پہچانا، انہیں پہچان کر صدیق اکبر نے نہ پہچانا، انہیں پہچان کر مسلمانوں عثمان علی و حیدر نے نہ پہچانا، انہیں پہچان کر خاتون جنت نے نہ پہچانا، انہیں پہچان کر شبیر و شبر نے نہ پہچانا۔ خدا جو ہو حقیقت میں مصطفیٰ کو وہ جانے، خدا جو ہو حقیقت میں محمد کو وہ جانے، محمد کون ہے کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ حضرات محترم، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وقت کے مطابق ہم اپنے کام کو نپٹ لیتے تاکہ مخالفوں کو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن آپ حضرات نے وقت میں تاخیر بھی کر لی، اس لیے میری گزارش ہے آپ حضرات جو وقت ہے پہلے یا تو آنا جانا بند کر لو، بولے جو 15-20 منٹ ملا اس کو بھی آپ ختم کر رہے ہیں۔ جس کو جانا ہے چلے جائیے، جو 2-5 بیٹھیں گے وہی سن کے جائیے، کوئی ضروری نہیں ہے پورا مجمع کھچا کھچ رہنا چاہیے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک بار بولیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد۔ ایک نعرے سے ایسے دل کے جو قدرت تھی نا ابھی گندگی جو آگے تھی صاف کیجئے، کیسے؟ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ یہ نیا معاملہ نہیں ہے، کئی زمانے سے چل رہا ہے ایسے۔ نبی کے میلاد کو روکا جائے گا، آج نہیں، یہ نیا دستور نہیں ہے، ہمیشہ سے مخالف انگلیاں اٹھاتے ہیں، کبھی کوئی کسی شکل میں آتا ہے، کوئی کسی شکل میں آتا ہے، اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ لیکن شاعر کہہ گیا یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کہہ اٹھے یا رسول اللہ یہ دنیا والے روکتے ہیں روکنے دو، 1 سال تک نہیں، 2 سال تک نہیں، 3 سال تک نہیں، بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزدیک قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اس لیے آپ نہ ڈریے، جس کا جو کام تھا وہ کر کے چلے گئے، آپ کا جو کام ہے آپ کیجئے، میرا جو کام ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ جس کو نبی سے جتنی محبت ہوگی اتنی بلند آواز سے مائک کی آواز پہ پابندی ہے، آپ کی آواز پہ پابندی نہیں ہے۔ اگر آپ کی آواز سلامت ہے، جس کو نبی سے جتنی محبت ہوگی اتنی انداز سے زور سے درود پڑے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آئیے میں آپ کو تمہیدی گفتگو 2 سے 5 منٹ تک کے لیے سنانا چاہوں گا، سنیں گے آپ؟ 2 سے 5 منٹ تک کے لیے، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، 2 سے 3 منٹ تک کے لیے پہلے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاکسارانہ گھٹی میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بھینس کو بھی پیدا فرمایا، اللہ نے گائے کو بھی پیدا فرمایا۔ الغرض 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، سب سے بہتر جس کو بنایا اسے انسان کہتے ہیں، سب سے افضل جس کو بنایا اسے انسان کہتے ہیں، سب سے باکمال جس کو بنایا اسے انسان کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھی کو بنایا لیکن کان کیسا دیا ہے، آنکھ کیسا دیا ہے، جانور کو پیدا فرمایا ہے، کان کیسا دیا ہے، آنکھ کس طرح دیا ہے، لیکن اللہ نے جب آدم کی اولادوں کو سجایا ہے اس قدر سجایا ہے، آنکھ وہی دیا جہاں اس کے حسن میں اضافہ آ جائے، کان وہی دیا جہاں اس کی خوبصورتی میں اضافہ آ جائے، وہ ہاتھ وہی دیا جہاں اس کی خوبصورتی میں اضافہ
آ جائے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر بنایا، اتنا باکمال بنایا، اتنا بہتر بنایا کہ اس کے تعلق سے قرآن آج بھی کہتا ہے لقد خلقنا اللہ فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ قسم خدا کی انسان کو اتنا پیدا فرمایا، ایسا خوبصورت بنایا، آپ کہیں گے خوبصورتی ہم ایسے ویسے نہیں، کسی کو دیکھ کے کہیں گے، کس کو دیکھ کے کہیں گے؟ آپ کہو گے مولانا کوئی بالی ووڈ کا ہیرو کو دیکھ کے ہم کہیں گے انسان کتنا خوبصورت ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کسی بالی ووڈ کی ہیروئن کو دیکھ کر کے ہم کہیں گے کون کتنا خوبصورت ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دیکھ کے خوبصورتی کو پہچاننے کی بات ہے تو کسی اور کو نہ دیکھ، بریلی کے تاجدار امام اعلیٰ حضرت کو دیکھ کتنے خوبصورت ہے، اتنے خوبصورت کہ 1000 سے زائد کتابوں کی تصنیف فرما کے قوم کے حوالے کر دیا۔ بریلی کا اعلیٰ حضرت جب اتنا خوبصورت ہے تو تو اجمیر کا تاجدار کتنا خوبصورت ہوگا۔ اجمیر کا تاجدار اتنا خوبصورت ہے، 90,000 کافروں نے آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ جب 90,000 کے کافر پڑھ کے مسلمان ہو گئے، جب اجمیر کا تاجدار اتنا خوبصورت ہے، بغداد کا غوث اعظم کتنا خوبصورت ہوگا۔ بغداد کا غوث اعظم اتنا خوبصورت ہے جہاں چور بھی آئے تو ولی بن جائے۔ ذرا میری طرف توجہ دیجئے گا، اگر پرشاسن کی جانب سے پریشانی ہے تو مائک بند کر دیجئے، ہم ایسے ہی کہیں گے آپ کی آواز پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ہم کو دیکھنا ہے کہ اگر حضرت بغداد کے غوث اعظم جب اتنے خوبصورت ہے، اجمیر کے تاجدار اتنے خوبصورت ہے تو کربلا کے تاجدار کتنے خوبصورت ہوں گے۔ تو کربلا کے تاجدار اتنے خوبصورت ہے تو نانا مصطفیٰ کتنا خوبصورت ہوں گے۔ ابھی نبی کی بات تو رہنے دیجئے، میں عام انسان کی بات کہہ رہا تھا، اب اس کی بات کہہ رہا ہوں جس کو حضرت آدم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے پہلے انسان بنایا ہے، کون ہے؟ آدم۔ اللہ نے آدم کی تخلیق فرمائی ہے۔ آدم کی تخلیق فرمانے کے بعد میں اللہ نے آدم کو جسم کو سجایا ہے، سنوارا ہے جیسے ہمارا جسم ہے۔ لیکن جب فرشتوں کو حکم ہوا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فرشتے نے سجدہ کیا تھا۔ ابلیس جو تھا حسد کی آگ میں جل گیا، اس نے کہا عبادت میں کرتا ہوں تیری، میں کیسے اس کی تعظیم کروں گا؟ عبادت ہم تیری کرتے ہیں، تعظیم اس کی کریں گے۔ ریاضت ہم تیری کرتے ہیں، تعظیم ہم اس کی کریں گے۔ عبادت تیری کرتے ہیں، تعظیم اس کی کریں گے۔ نہیں، ہم تیری تعظیم کرتے ہیں۔ ابلیس تھا، تھوک دیا میں تعظیم نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے جبرائیل یہ بگاڑنا چاہتا ہے، اس لیے جہاں وہ تھوکا ہے وہ تھوک سے نکال دو مٹی کو۔ حضرت جبرائیل نے نکالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل یہ مٹی بڑی قیمتی ہے، یہ مٹی کو تم نے نکالا ہے، یہ مٹی بڑی قیمتی ہے، رائے گاہ ہونے نہ جائے، برباد نہ ہونے جائے۔ اے جبرائیل اس سے کتا بنا دو۔ کتے میں 3 چیز ہوا کرتی ہے، یہ رات کو نہیں سوتا ہے، ایک چیز مل گئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ناپاک ہے، یہ دو ناپاک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ کتا انسان سے مانوس ہوتا ہے۔ انسان سے مانوس کیوں ہے؟ آدم کے جسم سے نکالا گیا ہے، رات کو سوتا کیوں نہیں ہے؟ جبرائیل کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ اور ناپاک کیوں ہے؟ اس پہ ابلیس کا تھوک لگ گیا تھا۔ الغرض حضرت جبرائیل نے آدم کے نام سے جب مٹی کو نکالا ہے، پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گیا، پہلے سے زیادہ حسین ہو گیا، اتنا خوبصورت ہو گیا جسے ہم ناف کہتے ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے ہر آدم کو، ہر پیغمبر کو اپنی امت سے بہتر بنایا ہے، ہر امت کو اپنے نبی کو امت سے بہتر بنایا ہے، آدم کو بہتر بنایا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم کلمہ پڑھیں گے آمینہ کے لال کا، ہمارا عقیدہ ہے ہم کلمہ پڑھیں گے احمد مختار کا، لیکن عقیدہ یہ رکھیں گے آدم بھی بے مثال، نوح بھی بے مثال، شیش بھی بے مثال، زکریا بھی بے مثال، یحییٰ بھی بے مثال، ایوب بھی بے مثال، موسیٰ بھی بے مثال، ابراہیم بھی بے مثال، اسماعیل بھی بے مثال، عیسیٰ بھی بے مثال۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اپنی امت سے بہتر بنایا ہے، ہر پیغمبر کو اپنی امت سے افضل بنایا ہے، ہر امت کو اپنے امت سے اپنے پیغمبر کو افضل بنایا ہے۔ دیکھو آدم کی امت ہے، آدم کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو آدم کی طرح ہو جائے، ذرا زور سے بولو، آدم کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو آدم کے مثل ہو جائے، شیش کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو شیش کے مثل ہو جائے، یحییٰ کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو یحییٰ کی طرح ہو جائے، ابراہیم کی امت میں کوئی ایسا نہیں جو ابراہیم کی طرح ہو جائے۔ الغرض مجھے کہنے دی جائے آدم بھی بے مثال، نوح بھی بے مثال، شیش بھی بے مثال، زکریا بھی بے مثال۔ میں کہنا چاہوں گا تمام انبیاء جب بے مثال ہے، ارے جس کے صدقے میں آدم کو آدمیت ملی وہ کیسا ہوگا؟ جس کے صدقے میں نوح کو شجاعت ملی وہ کیسا ہوگا؟ جس کے صدقے میں حضرت ایوب کو خوبصورتی ملی وہ مصطفیٰ کیسا ہوگا؟ جس کے صدقے میں حضرت یوسف کو جمال ملا وہ نبی کیسا ہوگا؟ جس کے صدقے میں حضرت ابراہیم کو خلیت ملی وہ نبی کیسا ہوگا؟ جس کے صدقے میں موسیٰ کو کمال ملا وہ
نبی کیسا ہوگا. میں کسی اور کی بات نہیں، آمینہ کے لال کی بات کہہ رہا ہوں، عبداللہ کے لختر جگر کی بات کہہ رہا ہوں، کعبے کے بدر الدجا کی بات کہہ رہا ہوں، طیبہ کے شمس الضحیٰ کی بات کہہ رہا ہوں، دافع جملہ بلا کی بات کہہ رہا ہوں. کون ہے مصطفیٰ؟ مصطفیٰ جانے کائنات ہے، مصطفیٰ شان کائنات ہے، مصطفیٰ روح کائنات ہے، مصطفیٰ جانے کائنات ہے، مصطفیٰ لولا کلم خلقت الارض ہے، مصطفیٰ لولا کلم خلقت الاسماء ہے، مصطفیٰ لولا کلم خلقت الارض ہے، مصطفیٰ جانے کائنات ہے. میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کہو گے مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ مولانا معراج سے کہوں گا، وہ کہیں گے مصطفیٰ کی شان کیا ہے. میں بھائی راجہ سے کہوں گا، آپ کہو مصطفیٰ کی شان کیا ہے. سب کہیں گے مولانا آپ کیا کہتے ہو؟ بریلی کی زبان میں کہہ دو، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، جس کو سایہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. ہر اچھوں سے اونچا سمجھے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. غم زدہ کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. آواز پہنچ رہی ہے؟ بے کسوں کا سہارا. یاد رکھیے گا، آپ کو میں شارٹ کٹ میں مختصر سی بات کہوں گا، یہ قرض رہ جائے گا آپ کا میرے پہ، میرا آپ پہ قرض رہ جائے گا. پھر کبھی آؤں گا قرض ادا کروں گا، آپ بھی ادا کیجئے گا. لیکن میں آپ کو مختصر میں ایک بات کہہ کے جانا چاہوں گا. یاد رکھیے گا، دنیا میں کوئی شے بڑی وہ سب سے بہتر نہیں ہے. دنیا میں اگر کوئی سب سے افضل چیز ہے تو وہ عشق رسول ہے. عشق رسول جانتے ہو کیا چیز ہے؟ دنیا میں آپ کی دولت ختم ہو سکتی ہے، بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ دنیا میں دولت ختم ہو جائے گی، ہم آج ہیں کل چلے جائیں گے. آپ نے دیکھا نہیں یہ کورونا وائرس آیا تھا، کتنے لوگوں کو اپنے لپیٹے میں لے کے چلا گیا تھا. کیا انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ ہم جوان ہو کے نماز پڑھیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ ہم بوڑھے ہو کے داڑھی رکھیں گے؟ کیا انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ میری بیٹی کی میں بدائی کروں گا، اس کی شادی کروں گا؟ کیا انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ میرے بیٹے کے سر پہ صحرا سجے گا، میں دیکھوں گا؟ لیکن کتنے لوگوں کی ارمان پامال ہو گئے، وہ دیکھ نہ سکے. بیٹی تو زندہ اپنے گھر پہ ہے لیکن باپ چلا گیا ہے، ابھی بیٹے کا صحرا نہیں سجا ہے، باپ چلا گیا ہے. کہاں گئے؟ انہی کندھوں پہ اٹھا کے ہم نے مٹی کے اندر قبرستان میں چھوڑ کے آیا ہے. وہ کہاں گئے وہ چہرے؟ وہ کہاں گئے جو اپنے آپ کو رستم کہلاتے تھے؟ وہ کہاں گئے پہلوان جو اپنے آپ کو طاقتور کہلاتے تھے؟ وہ کہاں گئے پہلوان جو اپنے آپ کو امیر کہلاتے تھے؟ وہ کہاں گئے پہلوان جو ڈیولپ گدی پہ سویا کرتے تھے؟ وہ کہاں گئے انسان جو ایئر کنڈیشن میں سویا کرتے تھے؟ وہ کہاں گئے وہ انسان جو دنیا میں اگر بستر پہ ایک بالو گر جائے، تھوڑی سی کنکری گر جائے، ہم جھاڑتے تھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ نیند نہیں آئے گی. لیکن قبرستان میں جس کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں، کون سی ڈیولپ کی گدی ہوگی وہاں پہ؟ کون سا وہاں پر بسترا ہوگا؟ وہاں پہ کون سی سوئی ہوگی؟ ارے تم اپنی بستر پہ تھوڑی سی کنکری گر جائے صاف کرتے ہو، بیوی کو ڈانٹتے ہو، دیکھتے نہیں میری بستر پہ، میرے بستر پہ کچھ کنکریاں گری ہیں. ارے وہاں مٹی میں سلایا جاتا ہے کسی کی طاقت ڈیولپ گدی بچھا کر کے باپ کو سلا دے؟ ہے کسی بیٹے میں وہ طاقت جو اپنے باپ کو اپنے قبرستان میں گدی ڈال کے اپنے باپ کو سلا دے، ایئر کنڈیشن لگا دے، اے سی لگا دے؟ نہیں نہیں، کہنا پڑے گا یہ قانون مصطفیٰ ہے. دنیا تمہیں کوئی چیز دینے والی نہیں ہے. کس کے چکر میں تم رہتے ہو؟ یہ دنیا تمہیں کیا دے سکتی ہے؟ فقط 2 گز کی زمین دے سکتی ہے اور کچھ میٹر کے کپڑے دے سکتی ہے، جسے ہم کفن کہتے ہیں. یہ کفن ہی تو ہمارے ساتھ جائے گا. ارے ہم جس کے لیے سونے کے لیے انگوٹھی پہن کے دنیا کو دکھاتے رہتے تھے، ہم اتنے بڑے جویلر ہیں، ہم اتنے بڑے سونار ہیں، ہم اتنا پیسہ رکھتے ہیں، ایسا چین پہنتے ہیں، لیکن آج وہ چین کو دنیا اتار کے دن سے رکھ دی ہے. وہ کان میں جو عورتیں بالیاں پہنتی تھی، جس بالی کے لیے تم نے اپنے شوہروں سے لڑائیاں جھگڑے کر دی تھی، آج تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی اپنے کان سے اس بالی کو نکال کے رکھ دیا ہے، ناک سے نتنی کو نکال کے رکھ دیا ہے. ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ سے وہ چین کو نکال کے رکھ دیا ہے. کیوں؟ ارے باپ تو تڑپتا رہتا تھا. نہیں، کہنا پڑے گا خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے. پھر جائے گی کون چیز ہو ہمارے ساتھ میں؟ وہ 2 چیز ہے، ایک ہے اعمال، ایک ہے ایمان. ایمان کہتے ہیں عشق
کے رسول کو، اعمال کہتے ہیں نماز کو، اعمال ہمارے پاس نہیں ہے، صرف ایمان ہے۔ مطلب یہ کہ ایمان ہم رکھتے ہیں، نبی کا جلسہ سجاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، نبی کا جلوس بناتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، نبی کا میلاد سجاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، صرف ایمان رہے، عمل نہ رہے تو بھی بیکار رہے گا، اور صرف عمل رہے گا جیسے دیوبندی وہابی کہتے ہیں، نبی کی شان کی خلاف گستاخی کرتے ہیں، عمل تو ان کے پاس میں ہے، ایمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بتاؤں گا، یہ جسم ہمارا ہے، جسم ہمارا تبھی کامیاب ہے جب تک کہ اس کے اندر میں روح رہتی ہے، ہمارا جسم تبھی کامیاب ہوگا، ہاتھ تبھی چل سکتا ہے جب روح سلامت ہے، آنکھ تبھی دیکھ سکتی ہے جب روح سلامت ہے، پیر تبھی چل سکتا ہے جب روح سلامت ہے۔ جب روح نے جسم کو چھوڑ دیا ہے ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں مر گیا ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک جسم میں روح باقی ہے، روح اور جسم کا ملن ہے، تب ہم زندگی کہتے ہیں۔ روح اور جسم کا اختلاف ہو جاتا ہے، اسے ہم انتقال کہتے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ بغیر روح کے جسم بیکار ہے، بغیر جسم کے روح بھی بیکار ہے۔ صرف روح رہے تو عمل کچھ نہیں کر سکتا، انتقال مر جاتا ہے انسان، روح قبض کر جاتی ہے۔ روح تو زندہ ہے لیکن وہ روح کیوں آ کے نماز نہیں پڑھتی، وہ روح کیوں آ کے توبہ نہیں کرتی؟ نہیں، توبہ کا دروازہ تمہارے لیے دوستو تب تک کھلا رہتا ہے جب تک تم سانس چلا رہے ہو، سانس کی قیمت کو سمجھ رہے ہو، آنکھ تمہاری چلتی ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کا۔ توبہ کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ آئیے، ورنہ یاد رکھیے گا یہ ایک کرونا کیا آیا ہے، وہ رب نے ایک اشارہ کر دیا ہے، ایک کرونا کو دنیا میں داخل کیا ہے۔ پوری دنیا یہاں تک کہ سپر پاور امریکہ بھی اپنے ہتھیار کو ڈال کے سرخم کر دیا ہے اور کہہ اٹھا اے اللہ ہم تیرے اس عذاب کے سامنے میں اپنی حکمت بھی فیل کرتے ہیں، اپنی سائنس کو بھی فیل کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا وہ رب قدیر ہے جو ایک قطع کو دنیا میں ڈالا ہے، ایک کورونا کو لایا ہے جس کی لپیٹ میں ہم سب آ گئے ہیں۔ اگر ایسے ہی کتنے بیمار آئیں گے، کیا پتہ ہے کہ کتنے طوفان آنے والے ہیں، کیا پتہ ہے کہ کتنے سیلاب آنے والے ہیں، کیا پتہ کہ کتنے زلزلے آنے والے ہیں۔ یہ زلزلہ تم بھوکمپ کہتے ہو، نہیں یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تم کہتے ہو طوفان ابھی آنے والا تھا، طوفان چلا گیا، کیوں چلا گیا؟ کبھی شکر ادا کیا آپ نے؟ نہیں شکر ادا کیا، کیونکہ آپ سمجھتے ہو وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں بھوشیہ باڑی کہہ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر میں، وہ اسکرین میں کہتے ہیں بارش اتنی ہوگی، بارش اتنی ہوگی، پھر بارش کرتے بارش فلاں جگہ چلی گئی، ہوا اتنی تیز ہوگی، پھر ہوا ادھر چلی گئی۔ آپ کہتے ہو ان کے کنٹرول پہ ہے، نہیں، آج سے کچھ دنوں کے پہلے کی بات غالباً کہ ابھی دیکھا ہوگا، کچھ دن ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہر دن بارش ہو رہی تھی، دنیا کہہ رہی تھی 22 تاریخ کو بارش ختم ہو جائے گی، فلاں تاریخ کو بارش ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں نے ایک چیز سنا ہے، ایک لوگ یہ کہہ رہے تھے، دنیا یہ کہہ رہی تھی، تمام سائنسداں کہہ رہے تھے، ہم سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات کا کنٹرول سائنس کے درمیان میں ہے، نظام کائنات کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول میں رہتا ہے۔ نہیں، بلکہ پوری دنیا کے پانی وبھاگوں والے سب کہہ اٹھے کہ ساری دنیا کا نظام ہلکا سا ترہم برہم ہو گیا ہے، ہم اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے بارش کب بند ہوگی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اے دوستو یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، کیوں؟ جب ہمارے اعمال درست نہیں رہیں گے، اس لیے ظالم بادشاہ کو ہم پہ مسلط کیا گیا تھا۔ میں کہوں گا جو دنیا سے ہم لے کے جائیں گے وہ دو چیز ہے، وہ ہے عشق رسول، وہ ہے اعمال ہمارے پاس میں ہے تو عشق رسول ہے تو ہم کامیاب رہیں گے۔ عشق رسول کیا چیز ہے جانتے ہو؟ کامیابی تمہارے قدموں میں لکھی گئی تھی، ہم غیروں کے دربار میں کیوں جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ ارے ہمیں تیرے مقدر میں تو مصطفیٰ کے غلاموں کے مقدر میں تو کائنات کی تقدیر لکھی گئی تھی، لیکن ہم اس کے دربار میں جا کے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں۔ کیا دیکھا نہیں؟ 17 رمضان ہے، 17 رمضان کی سرزمی ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے، اے دیوانو، اے چاہنے والو، اے عاشقو، سنو، میں اپنے رنگ میں نہیں بلکہ ایک ہی انداز سے بول رہا ہوں، آپ سمجھے گا مت کہ یہ تقریر کا انداز ہے، بلکہ آواز اگر میں رک کے بولوں گا تو آواز پھنس جائے گی، آواز پہنچے گی نہیں، اس لیے ایک ہی رفتار سے میں جا رہا ہوں، ورنہ میری تقریر کا انداز ایسا نہیں ہے۔ آپ سماعت فرمائیے گا، 17 رمضان ہے، میرے نبی نے اعلان فرمایا، او میرے صحابہ سنو، آج جو ظالموں نے، آج یہودیوں نے، آج کافروں نے سر اٹھایا ہے، اب ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں تلوار اٹھانے کی، اب ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں جہاد کرنے کی، اب ضرورت پڑ گئی ہے اسلام کے پرچم کو لہرانے کی۔ اتنا کہنا تھا، تمام دیوانے آ جاتے ہیں بے وارفتگی کے عالم میں، یا رسول اللہ
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप इशारा करेंगे, हम तलवार की हम तो जान आपकी कदमों पे दे दिया करेंगे, अपनी गर्दनें आपके कदमों पे लुटा दिया करेंगे। अरे हुस्न यूसुफ पे अगर उंगलियां कटी थी, मुस्तफ़ा तेरे हुस्न में हम जिंदगी कुर्बान कर देंगे। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मुस्तफ़ा के दीवानों ने कहा था, नबी ने फरमाया था, अबू बकर मेरे करीब आओ, उमर मेरे करीब आओ, तलहा मेरे करीब आओ, उस्मान मेरे करीब आओ, तो ज़ुबैर मेरे करीब आओ। हाँ या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का सदा इस मंच से इस निस्बत से यहाँ नारा लगाया गया था, यहाँ स्टेज से यहाँ जलसा सजाया गया है, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नाम से। गोया कि सिद्दीक़ अकबर कह रहे थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूँ। उमर कह रहे थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल में हाजिर हूँ। नबी ने फरमाया, मैं कल जिहाद करने के लिए जाना है। ठीक है या रसूल अल्लाह, हम कल जिहाद के लिए जाएंगे, कल फलां वक्त में सब लोग आ जाना। ये जंग पहला जंग था जिसे जंग बद्र के नाम से याद किया जाता है, ये जंग बद्र है। अपनी गुफ्तगू को मैं यहीं रोक करके मैं आपसे एक पैगाम दूंगा, अगर हम इसी मंच से इलाज करेंगे, कल हमें जिहाद के लिए जाना है, कल हमें फला फला काम करना है, आप कहेंगे मौलाना हम आपकी बातों पे नबी के नाम पे जान तो दे देंगे, लेकिन आप जब आएंगे कहेंगे मौलाना हम जो जहाँ जाएंगे हमारे पास हथियार क्या रहेगा, आप गलत तरफ बात बदल लीजिएगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब कि मैं कहूँगा कि एक लाठी आपको दे दूंगा, आप ले जाओ, इस लाठी को लेके दुश्मनों का मुकाबला करोगे। आप कहोगे मौलाना क्या आप चाहते हो कि हम जहाँ जा रहे है ना वहाँ गोलों की बारिश भी होगी, वहाँ तोप भी बरसाए जाएंगे, गोलियां की बारिश भी होगी। आप क्या चाहते हो कि हमारे माँ बाप के बुढ़ापे की लाठियाँ टूट जाए? क्या आप चाहते हो कि हमारे बच्चे यतीम हो जाए? क्या आप चाहते हो कि हमारी बीवियाँ बेवा हो जाएं? क्या आप ये चाहते हो कि हमारे खून से ज़मीन को रंगीन कर दिया जाए? अरे हम जहाँ जाते हैं वहाँ तो तीरों की बारिश होगी, एक लाठी लेके हम वहाँ क्या करेंगे? अलगर्ज बिला तशबीह व तमसील। मैंने सहाबा की जमात से सवाल किया, ए सहाबा की जमात कल आप आएंगे, आपके हाथ में हथियार क्या होगा, क्या होगी? तमाम साहबा ने कहा कल आने दो देखा जाएगा। जब कल आता है नबी ने कहा तमाम हथियार चाहिए, साहबा ने कहा हाँ हथियार नहीं है। नबी ने कहा अबू बकर जाओ पीछे की झाड़ी को छुटा के लेके आ जाओ, पीछे की झाड़ी को उखाड़ के लेके आओ, तोड़ के लेके आओ, पीछे की झाड़ी को तोड़ के लेके आते हैं। नबी फरमाते हैं अबू बकर ये तुम्हारी तलवार है, नबी फरमाते हैं उमर ये तुम्हारी तलवार है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये हाथ में क्या है? ये पीछे की छाली है, पीछे की छाली है, खजूर की छाली है। आप फरमाते हैं सिद्दीक ये तुम्हारी तलवार है, उमर ये तुम्हारी तलवार है, उबैर तुम्हारी तलवार है, जुबैर तुम्हारी तलवार है, तलहा तुम्हारी तलवार है। मैंने अलम तसव्वुर में तमाम साहबा की जमात से पूछा, ऐ साहबा की जमात ये बता दो आप जो तलवार लेके जा रहे हो ये तलवार नहीं है बल्कि पीछे की झाड़ी है। आप जहाँ जाओगे वहाँ नेज़े बसाए जाएंगे, आप जहाँ जाओगे वहाँ तीरों की बारिश भी होगी, आप जहाँ जाओगे वहाँ पे तलवार की बिजलियाँ चमकने वाली है। आप क्या जा रहे हो? ये खजूर की टहनी एक तलवार के मुकाबले में क्या कर सकती है? ये खजूर की टहनी ये नेज़े के मुकाबले में क्या कर सकती है? क्या आपने नबी की बारगाह में सवाल नहीं किया या रसूल अल्लाह क्या आप ये चाहते हैं कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ मारे जाएंगे? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी टूट जाए? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे यतीम हो जाए? क्या आप ये चाहते हो हमारी बीवियाँ यतीम हो जाए? साहबा ने कहा अरे ये सवाल वो करेगा जिसके सीने में इश्क रसूल नहीं होगा, जिसके सीने में इश्क रसूल नहीं होगा। मैंने कहा फिर तारीख उठा के देखा, तारीख में क्या लिखा है? तारीख में ये लिखा है वो हार गए जिनके हाथों में लोहे की तलवार थी, वो जीत गए जिनके हाथों में पीछे का छाली था। मैंने कहा ये जीत कैसी, ये जीत का फर्क कैसा? साहबा की जमात से ये आवाज आई मौलाना वो इंसान हार जाता है जिसके दिल में इश्क रसूल नहीं होता है, वो इंसान खजूर की टहनी को भी लेके मैदान जीत जाता है जिसके सीने में इश्क रसूल होता है। इश्क रसूल कोई आम चीज नहीं है। आप जानते हो ये जुलूस के ताल्लुक से किताबों में आता है उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो अभी ईमान लाए थे काल में 40 को मुकम्मल होने नहीं दूंगा, लेकिन 40 की तादाद आप ही से पूरी हुई। अब तक छुप करके नमाज पढ़ी जा रही थी, अब तक छुप करके नबी के दीवाने इस्लाम की तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन जब उमर आए हैं इस्लाम ले आया है तलवार पे, इस तलवार को रख दिया है ज़मीन पे, मुस्तफ़ा का दीवाना बन गया है उमर। उमर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अब तक जो हम नमाज पढ़ रहे थे अंदर किस लिए पढ़ रहे थे? नबी ने फरमाया कि दुश्मन ज़्यादा हैं इसलिए हम छुप के नमाज पढ़ते हैं। क्या या रसूल अल्लाह मुझे लोगों ने इस बात के लिए यह आमादा किया था कि मैं आपकी गर्दन को काटूंगा, मुझे लोग इनाम देंगे? लोग चाह रहे थे वहाँ पर मक्का की सहन पे खड़े होके ये कह रहे थे कि उमर गया है अभी नबी की गर्दन को लेके आए
جائے گا، ہمارے سامنے رکھے گا۔ لیکن نبی کے دیوانے نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ سچے ہیں؟ نبی نے کہا ہاں۔ چاہے جب آپ سچے ہیں، کتاب سچی ہے، نماز افضل العبادت ہے، تو ہم اس کو چھپ کے نماز کیوں پڑھیں گے؟ آج سے میں کہتا ہوں یا رسول اللہ ہم اس نماز کو لے کر کے مکہ کے صحن میں اب نماز پڑھیں گے، لیکن یا رسول اللہ انداز الگ ہے میرا۔ کیا انداز ہے؟ کہ رسول اللہ جو آپ کے ساتھی جو یہاں پہ موجود ہے ان کو 2 صفوں میں تقسیم کر دی جائے۔ دیوانوں اگر یہ بات میری اچھی ہے اور سچی ہے تو اس کو دل کی ڈائری پہ نوٹ کر لو، زندگی وفا کرے کہ نہ کرے اس کو اپنے زندگی میں تم کامیاب کرنا۔ عمر فرماتے یا رسول اللہ جتنے صف ہیں یہاں پہ آپ کے دیوانے بیٹھے ہیں ان تمام دیوانوں کو 2 صف میں تقسیم کر دی جائے، ایک صف یہاں کھڑی ہوگی، ایک صف یہاں کھڑی ہوگی، اور یا رسول اللہ آپ آگے تشریف فرما ہوگے، اور ایک صف کی نمائندگی، ایک صف کی قیادت آپ کے چچا حضرت حمزہ امیر حمزہ کے ہاتھ میں ہوگی، اور ایک صف کی قیادت میں عمر کروں گا۔ یعنی دونوں صف کی قیادت کے لیے نمائندگی کون کر رہا ہے؟ یہاں امیر حمزہ کر رہے ہیں یا عمر فاروق کر رہے ہیں، اور سامنے نبی کو کھڑا کیے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں بلکہ اب یہ گھر سے نماز چھپ کر جو نماز پڑھتے تھے یہاں سے نبی کی ریلی چل رہی ہے، نبی کا جلوس چل رہا ہے، نبی کا مشن چل رہا ہے، نبی کا مزاج چل رہا ہے، نبی کا مشن چل رہا ہے، نبی کا جلوس چل رہا ہے۔ کیسا؟ جیسے ہم اور آپ جاتے ہیں نبی کے جلوس میں۔ آج کی شام جو گزری ہے آپ کتنے دیوانے تھے نبی کے، آپ نے جلوس نکالا ہوتا، کاش یہ کرونا نہ آیا ہوتا، کرونا نہ آتا، کاش ہم نمازی بن گئے ہوتے تو یہ کرونا نہیں آیا ہوتا، کاش ہم حقدار بن جاتے، ہم اپنے یتیموں کا، بیواؤں کا، مظلوموں کا حق ان کا انصاف دیا کرتے تو کاش یہ مصیبتیں ہم پہ نافذ نہیں ہوا کرتی۔ الغرض حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ دونوں صف کو باندھ دیا جائے گا، ایک صف کی قیادت حضرت عمر فاروق کرے میں خود کروں گا، ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ کریں گے۔ اور نبی فرماتے ہیں یا رسول، نبی فرماتے عمر مقصد کیا ہے تمہارا؟ نبی سے عمر فرماتے یا رسول اللہ آپ آگے آگے جائیں گے، ہم آپ کے پیچھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی صدا بلند کرتے ہوئے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ مسجد کے صحن میں نماز پڑھنے جائیں گے۔ مصطفیٰ کا دیوانہ عمر فاروق دنیا کو مجاز دے رہا تھا، اے دنیا والو صرف نبی کا جلوس منع کر کے تم اس سے ثابت نہ کرنا کہ تم ایمان والے ہو، ایمان والے ہو سکتے ہو لیکن کامیاب نہیں ہو، اسی لیے کہ بغیر جلوس کے نماز بیکار ہے اور بغیر نماز کے جلوس بھی بیکار ہے۔ صرف جلوس مناتے رہو گے، نماز نہیں پڑھو گے تو بھی یہ بے فائدہ رہے گا، اور صرف نماز پڑھتے رہو گے جلوس نہیں مناؤ گے یہ بھی بے فائدہ رہے گا، جیسے دیوبندی وہابی کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے یہ ثابت کر دیا یا رسول اللہ جلوس بھی ہوگا آپ کا اور نماز بھی ہوگی آپ کی۔ اب تک جو نماز چھپ کے پڑھی جا رہی تھی اب عمر کہتا ہے کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ آ جائے عمر بن خطاب کے مقابلے میں، اس لیے کہ اب تک میں بولی ابو جہل کی بول رہا تھا، اب تک بولی میں عتبہ و شیبہ کی بول رہا تھا، اب تک میں ابو لہب کی بولی بول رہا تھا، اب جو عمر بول رہا ہے یہ عمر نہیں غلام مصطفیٰ بول رہا ہے، عاشق مصطفیٰ بول رہا ہے، نبی کا دیوانہ بول رہا ہے۔ یہ کہتا ہے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ آئے عمر کے مقابلے میں، آج میں فرق پیدا کر کے ہی رہوں گا۔ تب تو نبی نے کہا تھا یا عمر انت فاروق، اے عمر تم فاروق ہو۔ کیا فاروق ہو؟ اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق پیدا کرنے والے تم ہی تو ہو، اندھیرے اور اجالے میں فرق پیدا کرنے والے تم ہی تو ہو، دین اور دشمن دین کے درمیان میں فرق پیدا کرنے والے تو تم ہو۔ عمر کا کردار کہہ رہا تھا نماز بھی پڑھیں گے کعبہ کے شہر میں، نبی کا جلوس بھی نکالیں گے۔ اے لوگوں صرف نماز پڑھنے کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں، کیا نماز پڑھنے کے لیے کبھی کسی نے ہم کو بتایا تھا ہم چغلی کریں گے؟ چغلی کرنے کی ترکیب کسی نے سکھائی تھی ہم کو؟ بیپار کرتے ہیں اس میں ہمیں ٹھگنے کی کوئی ترکیب، کوئی درس کہیں ہم نے لیا تھا؟ جھوٹ بولنے، چغلی کرنے، ایک دوسرے کے دامن کو داغدار کرنے کی کہاں آپ کو ٹریننگ دے گئی تھی بتاؤ تو؟ سب آپ نے اپنی زندگی سے سیکھا ہے۔ یہ زندگی ہمیں مایوس بھی کرتی ہے، یہ زندگی ہمیں آباد بھی کرتی ہے۔ اے لوگوں یہ زندگی بے وفا ہے، نہ کسی کی ہوئی نہ کسی کی ہوگی۔ اس دھوکے میں نہ رہو کہ بوڑھے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ میں کہوں گا دوستو اگر آپ اپنے گھر میں 10 دن تک جھاڑو نہ لگائیں
क्या वो घर में आप जब घुसेंगे 10 दिन के बाद में आके कभी मकड़ी का जाला हो गया होगा, कभी कोई कंकर पड़े होंगे, कहीं बालू पड़े होंगे, आप क्या कहते हैं? झाड़ू लगाओ इसलिए बरकत खत्म हो जाती, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ऐसा है कि नहीं है? क्यों? मैं कहूँगा 10 दिन जिस घर में झाड़ू लगाया नहीं गया, उस घर में कंकरियाँ जाले आ गए। जिस घर में कुरान न पढ़ा जाता होगा वो घर कैसा होगा? कुरान न पढ़ के तुम कहोगे रब की बरकतें हमको मिले, कुरान न पढ़ के, कुरान को आपके दहेज में आया था अलमीरा में रखने के लिए, कुरान को आप ऊपर अलमीरा में रख करके आप सोचोगे हम कामयाब हो जाएं। कुरान को अलमीरे में रख करके बंद करके आप शराब के नशे में रह के उम्मीद करोगे कि हम जो आमदनी करते हैं उसमें हमारा खर्चा मुकम्मल हो जाए। अरे गरीबी हमारे नहीं आएगी तो किसकी आएगी? इसलिए कि हमने नबी के फरमान को टाल दिया है। नबी का फरमान है जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, उस घर में बीमारियां आती हैं, उस घर में मुसीबतें आती हैं, उसी घर में परेशानियां आती हैं, कर्जदारी उसी के घर में आती है। बताओ, बीमारी तो अपने घर में पाल के रखे हो। मैं कहता हूं ऐ लोगों, अगर तुमने माँ बाप के दिल को दुखाया है और काबा के गिलाफ को पकड़ के तुम दुआ कर रहे हो, ये काबा के अंदर घुस के तुम दुआ भी करते रहना, माँ तुम्हारी नाराज है तो तुम्हारी दुआ तब भी कबूल नहीं हो सकती। माँ को रुला के तुम पैसे उछाल उछाल के फेंक के रब को राजी कर दोगे। जो माँ जिंदगी भर रोती रही, उसके मरने के बाद में बड़े बड़े चावल की बिरयानी पका के लोगों को खिला के माँ की रूह को खुश कर दोगे। जो माँ पूरी जिंदगी तड़पती रही एक दवा के लिए, बेटे की बारगाह में तड़पती रही, ये चश्मा टूट गया है बेटा लगा के ला के दे दे, लेकिन आपको कभी तौफीक नहीं हुई, कभी वो भाई के दरवाजे भेज दिया, कभी उस भाई के दरवाजे भेज दिया, कभी उस बहन के दरवाजे भेज दिया। क्यों? तुम्हारी माँ जब एक रोटी को तोड़ के जब 3 टुकड़े करके खिलाती थी, खुद भूखे रहती थी, लेकिन आपको खिलाती थी, कभी अलग तरह किया था उसने? आप क्यों कर रहे हो? ये सारी बुराइयां हमारे दरमियान में है। मुसलमानों, आज तुम्हारे दीन को देख के जानते हो अब जो सबसे ज्यादा खूबसूरत रहेगा, सबसे ज्यादा दुश्मन उसी के रहेंगे। जो सबसे ज्यादा हसीन होगा उसी के सबसे ज्यादा दुश्मन रहेंगे। जिसमें कुछ खूबी रहेगी लोग उसी से ज्यादा दुश्मनी करेंगे। अब जानते हो सूखे पेड़ के पास कोई नहीं जाता है, फलदार दरख्त के पास सब आते हैं। क्यों? कभी फल के नियत से आते हैं, कभी छाया लेने के लिए छांव के नियत से आते हैं, कभी पत्थर लेने की नियत से आते हैं। ए लोगों, सूखे दरख्त की तरह न बनो। सूखा दरख्त वो है अकड़ के रहता है, थोड़ी सी हवा चलती है वो गिर जाता है, लेकिन फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ रहता है। झुका होने का मतलब क्या है? इंसान जब अल्लाह की रज़ा के लिए किसी के सामने झुक जाता है, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। लेकिन आज हमारी सोच ऐसी है, जो मैं कहता हूं वही सही है, जो मैं बोलता हूं वही सही है। शरीयत जाए किधर किसी की जानिब, लेकिन मैं जो कहूँगा वही सही नहीं। शरीयत एक चीज़ है जिस पे मेरे मुस्तफ़ा के अहले बैत का खून शामिल है, उस पर नबी के घराने वालों का खून शामिल है उसमें। ऐ दोस्तों, इतनी तारीख किस्मत को आप जानते हो, जो खूबसूरत होगा किस्मत दुनिया उसकी दुश्मन होगी। आज क्यों अमेरिका इस्लाम के पीछे पड़ा है? आज क्यों फ्रांस पड़ा है इस्लाम के पीछे? आज क्यों पूरे अरब एशिया की सरजमीन आज इस्लाम के पीछे पड़े हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा मजहब? एक हिंदुइज्म दिखाइएगा तो हिंदुस्तान में मिलती है ये धर्म, ईसाइयत को दिखाइए पूरे वर्ल्ड में शायद मिल सकती है, लेकिन इस्लाम एक ऐसा धर्म है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मस्जिदें आबाद हैं वहाँ मुस्लिम मानने वाले हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी के मानने वाले हैं। इस्लाम के पीछे क्यों? ऐ इस्लाम, तुझमें कुछ तो खूबी होगी, क्या तेरी वजह है कि आज तेरी दुश्मन पड़े हैं? इसलिए वो यहूदी जानते हैं, बेदीन जानते हैं, इस्लाम में सारी खूबियाँ इस्लाम ही में तो रखा गया है, इस्लाम के कुरान में रखा गया है, इस्लाम के हदीस में रखा गया है, लेकिन मुसलमान उससे दूर भागा जा रहा है। एक साइंस ने कहा था द बेस्ट रिलीजन ऑफ द इस्लाम, यानी दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब अगर किसी का मुसलमान अगर मजहब है तो मजहब इस्लाम है। और वही साइंटिस्ट कहता है दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब मजहब इस्लाम है, और दुनिया में सबसे बेहतरीन कौम, सबसे गलीज कौम मुसलमान है। सबसे गलीज कौम क्यों? झूठ हमारे दरमियान, हम किसी की तरक्की नहीं देख सकते। अरे हमारा भाई अगर बिल्डिंग बनाता है, रब की बारगाह में दुआ करो या मौला वो बिल्डिंग बनाता है, अच्छी तरक्की दे दे उसको, इसलिए कि तूने मुझे जहाँ रखा है वही मेरे लिए ठीक है, जहाँ तूने मुझे रखा वही मेरे लिए ठीक, ताकि उसको तरक्की और दे। अगर मैं मुसीबत पे पड़ूंगा मेरा भाई ही तो मेरा सहारा बन जाएगा, मेरा भाई ही तो मेरी मुसीबत में बन जाएगा। याद रखो, जो दुआ आप करते हो दुआ कभी कबूल होती है, कभी कबूल नहीं होती। बात लंबी हो जा रही है, मैं शायद अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूँ।
بات ختم کر دو، پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کی بارگاہ میں گفتگو ہوگی، لیکن باتیں ایسے کھلتی کھلتی کئی دن گزر جائیں گے لیکن باتیں ختم نہیں ہوگی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے حبیب کے جلوس کی برکت ہے۔ میں جانتے ابھی امام حضرت مولانا معراج صاحب نے کہا کہ کل ننگا محلہ میں پروگرام تھا، میں کل سے لے کے اب تک سویا نہیں ہوں، لیکن آج بنا مائک کا پہلی بار آپ لوگوں کے اتنے بڑے مجمع میں بول رہا ہوں۔ شاید کہ آپ نے بھی پہلی بار اس طرح کی تقریر سنی ہوگی جو بغیر مائک کے سنی ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی کے جلوس کی برکت ہے کہ میری آواز پھنسنے کے باوجود میں صبح سویرے اٹھ کے پھر کٹک گیا، پھر کٹک سے پھر شام میں آیا، وہاں کے کام ختم کرنے کے بعد میں پھر اب کے دائرے پہنچا ہوں، نہ آرام کرنے کا وقت ملا تھا، میں ڈر رہا تھا مائک میں کیسے بولوں گا، لیکن اے اللہ تیرے نبی کے جلوس کا اتنا برکت ہے، تیرے نبی کی میلاد کی اتنی برکت ہے، مائک تو مائک بغیر مائک کے تو نے مجھے بلوا دیا۔ یہ بلوانا یہ بولنا میرا کام نہیں ہے، یہ بولنا بلکہ یہ میرا کمال نہیں ہے۔ مصطفیٰ بلواتے ہیں وہ جسے چاہتے ہیں، وہ اپنا کام بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑے نصیب کے فیصلے ہیں، یہ بڑے دربار کے فیصلے بڑے نصیبے کی بات ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا دیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا دو در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں کہنا چاہوں گا آج تو دنیا مائک کی دیوانی ہے، کیوں آپ یہاں پر بیٹھے ہو؟ اے نوجوان کمیٹیوں، میں آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ نے اس قدر جلسہ سجایا ہے، دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ ہماری آنکھیں ترس گئی تھی یہ کمکمے دیکھنے کے لیے، ہماری آنکھیں ترس گئی تھی یہ لائٹنگ دیکھنے کے لیے، ہماری آنکھیں 7-8 مہینہ ہو گیا رمضان کا مہینہ کیسے گزر گیا کچھ پتہ نہ چلا، شب قدر کیسے گزر گئی پتہ نہ چلا، عید بقرعید گزر گیا پتہ نہ چلا، محرم بھی گزر گیا۔ ایسے سناٹے کا ماحول تھا، ہندوستان کے حالات خراب تھے، لیکن ایسے پرفتن ماحول میں اے دیوانو نبی کے عاشقوں، میں تمہارے قدر کو سلام کرتا ہوں، تمہارے جذبات کو سلام کرتا ہوں۔ اے نوجوان کمیٹی، ملا شاہی کیا بستی کا نام ہے، تال شاہی کے سنی مسلمانوں، نوجوانوں، میں آپ کے جذبات کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے ایسے پرفتن ماحول میں اتنے ٹینشن کے باوجود بھی آپ نے پھر بھی عزم لیا ہے، جلسہ سنیں گے نبی کے نام کا، جلسہ بنائیں گے نبی کے نام کا، اس لیے کہ دیوانوں کا مزاج یہ ہوتا ہے، ہمارا ایمان ایسا ہوتا ہے، دکھ ہو تبھی مدینہ یاد آتا ہے، سکھ ہو تو مدینہ یاد آتا ہے۔ ہمارے آپ نے یہ پیغام دنیا کو دے دیا، اے دنیا والو، حالات کیسے بھی رہیں گے، دنیا کیسی بھی رہے، لیکن جب تک نبی کے دیوانے دنیا میں سلامت ہے تب تک نبی کا میلاد منایا جائے گا، نبی کا جلسہ سجایا جائے گا، نبی کا جلوس نکلے گا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر وقت میں ہمیں مدینہ یاد آتا ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے نہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ، اگر دل لگے چوٹ تو مدینے کی طرف دیکھ لے۔ میں کہنا چاہوں گا لوگ تو اور بھی تھے لیکن آپ کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کے نبی نے انتخاب فرما لیا، آپ کو چون لیا ہے، اس لیے اللہ سبوں سے ہر کام نہیں لیتا، جس کو وہ چونتا ہے اس سے وہ کام لیتا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہو۔ بس ایک ہی حدیث پاک یعنی ایک واقعہ کی روشنی میں بات کہہ کے اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اس لیے کہ رات زیادہ ہو رہی ہے، میں بھی تھک چکا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ حضرت اکرمہ نام ہے، یہ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے، ابھی اسلام نہیں لایا تھا، اسلام لانے سے پہلے میرے نبی کی بارگاہ سے ایک مرتبہ گزر رہا تھا، نبی نے دیکھا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے۔ نبی نے فرمایا اے اللہ اگر یہ جہنم میں جل جائے گا نا تیرے محمد کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں چاہتا ہوں اس کو مسلمان بنا دے، دامن اسلام سے وابستہ کر دے۔ نبی نے فرمایا اکرمہ، کہا جی محمد، کہا ادھر آؤ تو کیسے ہی؟ نبی نے کہا میرے قریب آؤ، اتنا قریب جب آئے تو اکرمہ کہتے ہیں محمد کیا بات ہے، کہا کیوں بلایا ہے؟ محمد سے اکرمہ کہتے ہیں، نبی نے فرمایا اے اکرمہ تو اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین و جمیل ہے، اگر تو جہنم میں جلے گا نا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، آ میرے دامن سے وابستہ ہو جا، میرا اپنا بن جا، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جا۔ اتنا کہنا تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا، کہہ اٹھا اے محمد میرا باپ مرتے مر گیا، کہہ کے چلا گیا، اے اکرمہ جان دے دینا لیکن محمد کا کلمہ نہ پڑھنا، محمد کا کلمہ نہ پڑھنا۔ نبی نے اصرار کیا آ میرے دامن سے وابستہ ہو جا، میرا اپنا بن جا۔ اس نے دامن چھڑا کے چھلانگ لگا کے چلے گئے، دوڑتے ہوئے وہاں چلے گئے، کہاں پہ؟ جہاں بت رکھے گئے تھے، جہاں پہ صنم خانے میں چلے گئے، جہاں ان کے خدا رکھے گئے تھے، سر کو جھکا دیا ہے اور کہا اے میرے خداؤ میری خبر لے لو، مجھ سے محمد کی نظر جو پڑ گئی ہے، اکرمہ کو بچا
والوں ایسا لگتا ہے اکرما کے اوپر میں نبی کی نظر پڑ گئی ہے، اے میرے خدا میری لاج رکھ لو، میری بات بتا لو۔ اتنا کہنا تھا، جب نبی کا نام ان بتوں نے سنا ہے تو زمین پہ گر کے ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے بتوں سے آواز آتی ہے، اے اکرما تجھے اب کون بچائے گا، تجھ پہ نبی کی نظر جو پڑ گئی ہے، تجھے محمد پہ نظر جو پڑ گئی ہے۔ اکرما کہتے ہیں میں تم کو پوچھتا ہوں میرے خدا ہو کے محمد کی بولی بولتے ہو۔ اکرما وہاں سے اٹھے ہیں کہ میں جان دے دوں گا محمد تمہارا کلمہ نہ پڑھوں گا، لیکن محمد کی نظر جو پڑ گئی ہے۔ زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے دیکھیے، اب جاتے ہیں بلند چوٹی پہ چڑھتے ہیں، پہاڑ کے چوٹی پہ چڑھنے کے بعد میں ایک بلند ٹیلے میں کھڑے ہوتے ہیں، جہاں سے وہاں سمندر جاری رہتا تھا۔ آپ نے چاہا کہ میں اس پہ چھلانگ لگا کے جان دے دوں گا، اور کہا محمد میں نے کہا تھا نا جان تو دے دوں گا لیکن تیرا کلمہ نہ پڑھوں گا۔ آپ نے چھلانگ لگا دیا اس نیت سے میں جان دے دوں گا محمد کا کلمہ نہ پڑھوں گا، لیکن حضرت اکرمہ نے جب چھلانگ لگایا ہے موجوں نے انہیں اپنی گود میں لیا ہے اور ساحل کنارے پہ لا کے چھوڑ دیا ہے۔ موت نے اس کا موجوں نے کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکا۔ پھر حضرت اکرمہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے پھر دوبارہ آتے ہیں، پھر چھلانگ لگاتے ہیں، پھر موجوں نے گود میں لیا ہے اور ساحل پہ لا کے چھوڑ دیا ہے۔ اکرمہ پھر تیسری مرتبہ چھلانگ لگاتے ہیں اس نیت سے شاید کہ میں مر جاؤں گا لیکن کلمہ نہ پڑھوں گا محمد کا، اس نیت سے آپ نے چھلانگ لگایا ہے، آپ نے کودا ہے، چھلانگ لگایا ہے، ابھی پھر موج نے آپ کو گود میں لے کے ساحل پہ لا کے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے کہا اے موجو، اے سمندر کے پانیوں، سنو سنو میں مرنا چاہتا ہوں، تم مجھے موت کیوں نہیں دیتے ہو، مجھے مارتے کیوں نہیں ہو؟ موجوں سے آواز آئی اکرمہ تجھے کون مار سکتا ہے، تجھ پہ محمد کی نظر جو پڑ گئی ہے، تجھ پہ مصطفیٰ کی نظر جو پڑ گئی ہے۔ مصطفیٰ کی نظر کون ہے؟ مصطفیٰ امام الانبیاء ہے، مصطفیٰ رسولوں کے رسول ہے، مصطفیٰ نبیوں کے نبی ہے، مصطفیٰ جس پہ نبیوں کے سردار کی نظر پڑ جائے اس کی دنیا کی کوئی چیز مار نہیں سکتی ہے۔ اکرمہ نے اب اپنے کپڑے کو جھاڑا ہے، صاف کیا ہے، سر کو جھکا کے ایسے نیت باندھتے ہیں نبی کی بارگاہ میں ادب کو احترام کے ساتھ چلے ہوئے جا رہے ہیں۔ نبی نے کہا اکرمہ آ میں تیرا انتظار ہی تو کر رہا تھا، آ میرے قریب آ جا، میں تیرا انتظار ہی تو کر رہا تھا۔ نوجوانوں آپ بھی دل پہ اس بات کو رکھ لیجئے گا، اور ضعیفوں میں آپ سے بھی کہوں گا آپ دل کی دنیا پہ یہ دل کی ڈائری پہ نوٹ کر کے جائیے گا، کچھ رہے نہ رہے عشق رسول ہمارا سلامت رہے۔ آپ نے کہا کہ نبی فرماتے ہیں اکرمہ آ میں تیرا انتظار ہی تو کر رہا تھا کب سے۔ اکرمہ فرماتے ہیں اے محمد دیر نہ کل، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے، مجھے اپنے دامن سے وابستہ کر دے۔ نبی نے کہا تھا اکرمہ جب پہلی نظر پڑی تھی تب سے تو میرا اپنا ہو گیا تھا، اب کیا تجھے اپنا بناؤں گا؟ جب پہلی نظر تجھ پہ پڑی تھی تب سے تو میرا اپنا ہو گیا تھا، لیکن اے اکرمہ آ کلمہ پڑھ لے، لیکن بتا تو صحیح میں تیرے دامن کو جب تھام رہا تھا دوڑ کے کیوں بھاگ رہا تھا، دوڑ کے کیوں جا رہا تھا؟ اتنا کہنا تھا۔ اکرمہ نے کہا میرے باپ نے کہا تھا میں مرتے مر جاؤں گا لیکن تیرا کلمہ نہ پڑھوں گا، اس لیے میں بھاگ رہا تھا۔ جب میں اپنے خداؤں کے پاس گیا ہوں، میرے خداؤں سے جب میں التجائیں کی ہے تو خدا میرے ہو کے بولی محمد آپ کی بول رہے تھے، لیکن میں نے پھر چاہا کہ جان دے دوں گا لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میں 3 مرتبہ سمندر کی موجوں پہ چھلانگ لگایا ہے، 3 مرتبہ ساحلوں نے اپنی گود میں لا کے مجھے کنارے چھوڑ دیا ہے۔ جب میں نے آخر میں کہا اے سمندر کی ساحلوں، اے سمندر کے موجوں مجھے مارتے کیوں نہیں، تو موجوں نے ایک جواب دیا تھا محمد عربی۔ تمام موجوں نے کہا تھا اے اکرمہ تجھے کون مار سکتا ہے، جس پہ محمد کی نظر پڑ گئی ہو، جس پہ محمد کی نظر پڑ جاتی ہے اسے دنیا کی کوئی شے مار نہیں سکتی۔ تب اکرمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا فیصلہ چینج اس لیے ہوا، میں نے تبدیل اس لیے کیا کہ جب آپ کی نظر دنیا میں ایک بار پڑ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مار نہیں سکتی۔ جب میں آپ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں گا جہنم کی آگ مجھے کیسے جلا سکتی ہے، جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ اے میرے دوستو بزرگوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا یہ عشق رسول بڑی شے ہے، یہ عشق رسول بڑی دولت ہوا کرتی ہے، عشق رسول اپنے دامن میں رکھ کے جائیے گا۔ اے دوستو بزرگوں اللہ کے نبی کی نظر اس وقت آپ پہ پڑ رہی ہوگی، آپ ان کے محفل کی سجاوٹ، آپ ان کے محفل میں علماء کی بلاوت، آپ نے اپنے اس عزم احتمال کے ساتھ میں جلسے کو سجایا، شاید نبی وہاں خوش ہو کے کہہ رہیں گے اے فرشتوں یہ میرے دیوانے بیٹھے ہیں۔ ہو سکے علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب میں جس جگہ میں میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس علاقے سے 1 سال کے لیے مصیبتیں دور ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر ہم نے جلوس محمدی منایا ہے، اگر ہم نے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اس جگہ میں فرشتوں کا نزول ہوا ہوگا، اس وقت جگہ میں میرے نبی کی رحمت چھماچھم برس رہی ہوگی۔ اس لیے اللہ کی نگاہ کرم اگر ایک بار ہمارے زندگی میں اگر آ جائے تو ہماری زندگی قبول ہو جائے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے نذرانہ خلوص ہمارا قبول ہو، دامن میں سب کی گلشن طیبہ کا پھول ہو، نذرانہ خلوص ہمارا قبول
قبول ہو، دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو، اور دربار عشق کو سجایا ہے ہم نے کمر، مصطفیٰ کی پڑ جائے نظر تو محنت اصول ہو، محنت قبول ہو جائے، اس لیے زندگی ہماری بندگی میں تبدیل ہو جائے۔ میں نے جتنے گفتگو کہی اس میں کوئی عمدن سہون خطان جو غلطی ہو گئی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے، لیکن آپ یاد رکھیے گا، آپ حضرات مایوس نہ ہوئیے گا، پھر کبھی ملاقات ہوگی تو باتیں ہوگی، اگر زندگی ساتھ دینا پھر ملاقات ہوگی، ورنہ پھر آپ اپنی جگہ میں ہم اپنی جگہ میں، کون کس کا ہوتا ہے، نہ باپ بیٹے کا نہ ماں بیٹی کا ہوتی ہے، کوئی دنیا میں کسی کا نہیں، آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے خالی ہاتھ، اگر رہے گا ہمارے سینے میں تو وہ عشق رسول رہے گا، اگر نماز جیسی عبادت رہی ہمارے سینے میں، مصطفیٰ جب پوچھیں گے تو کیا لے کے آیا ہے دنیا سے، ہم کچھ نہ پیش کر سکیں، کم سے کم نماز تو پیش کر سکیں گے، اس لیے کچھ تو رکھو اپنے اکاؤنٹ میں بیلنس تاکہ ہم وقت پہ خرچ کر سکیں اس کو، اگر وہ بھی نہ رہے گا تو ہم وہاں مایوس ہو کے دکان سے لوٹ کے آئیں گے، اس لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا۔ اے دوستو، انہی باتوں سے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کی پابندی رکھیے گا، اس کے رسول کو سینے سے وابستہ رکھیے گا، اور پھر جب جہاں جہاں دین کا کام آئے اسے پیچھے نہ ہٹیے گا، اور پھر اپنے مسجد کو سجدوں سے آباد کر دیجئے، اللہ آپ کے گھر کو آباد کر دے گا برکتوں سے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔